بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم رمضان کے بارے میں بات کریں گے۔ اچھا، رمضان جو ہے وہ اتنا اسپیشل کیوں ہے، اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا جو کہ اللہ کا میسج ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ گائیڈنس ہے، اور کہ ہم جو ہے ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں کہ دنیا جو ہے وہ بھی حیاتاً طیبہ ہو اور جو آخرت ہے وہ بھی حیاتاً طیبہ ہو۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا سینٹر آف لائف ہوں گے، ہماری ٹاپ پرائیورٹی ہوں گے، ہم سب سے زیادہ شدید محبت اللہ سے کریں گے اور ہمارا دل اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوگا، مخلوق سے ڈی اٹیچ ہوگا، تو الٹیمیٹلی زندگی میں سکون آ جائے گا، اسٹریس فری لائف ہوگی، کوئی ڈپریشن نہیں ہوگا، کوئی انزائٹی نہیں ہوگی، کوئی فیئر نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ الا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو سورۃ البقرہ میں ورس نمبر 185 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، یہ آیت کا ایک حصہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن جو ہے وہ کیا ہے، ہدایت ہے، ھدی للناس ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی ورس نمبر 2 میں بھی یہی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ھدی للمتقین، یعنی گائیڈنس فار دا متقین ہے، جو کانشیس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، جو ہدایت کی طلب رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ھدی للناس یعنی کہ سب کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے، جو بھی ہدایت حاصل کرنا چاہے تو ہدایت بہت آسان ہے۔ سائنز اللہ کے بکھرے ہوئے ہیں، اللہ نے اپنے پروفٹس بھیجے، ہماری فطرت میں جو ہے وہ توحید ہے، اور پھر بکس بھیجی، کتابیں بھیجی ہدایت کے لیے، تو ساری چیزیں بالکل واضح ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ان چیزوں کو اپنی عقل استعمال کریں، ان تمام سائنس کو سمجھیں اور اپنے کریٹر تک اور اپنے پرپز آف لائف تک پہنچیں۔ اچھا جی، تو رمضان کا مہینہ سب سے امپورٹنٹ کام کرنے کا کیا ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ، اس میں جو ہے وہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بہت مضبوط کرنا ہے، اور جب قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو الٹیمیٹلی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور ایمان جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا، اور زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ پرسکون ہو جائے گی، کیونکہ سورہ رعد میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس مہینے میں کیا کرنا ہے ہم نے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، قرآن جو ہے اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، قیام اللیل میں بھی اس کو پڑھنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنا ہے، ہو سکے تو درہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے، کوئی عربی گرامر کا کورس ہے اور اس کو بھی اٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ عربی گرامر آئے گی تو اس سے بھی قرآن سمجھ میں آتا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ اور پلس یہ ہے کہ حفظ بھی کریں، ٹھیک ہے، حفظ بھی ہم کچھ پارٹ آف قرآن جو ہے اس کو حفظ کریں، پورا کریں تو نور علی نور ہے انشاءاللہ۔ اور پھر قرآن کے بارے میں کیا آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ایک حرف پڑھیں گے تو اس پہ ہمیں 10 گڈ ڈیڈس ملیں گی، اور جتنا زیادہ ریوارڈ جو ہے ہم ارن کر سکتے ہیں اس منتھ میں، جتنا زیادہ فائدہ اس مہینے سے اٹھا سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ خوب فائدہ اٹھائیں۔ پلس اس کے لیے کہ جو ورلڈلی ہمارے جو کام ہیں اس کو ریڈیوس کریں، اور عبادت کی طرف زیادہ دھیان دیں، زیادہ فوکس عبادت کی طرف ہو، اور سب سے امپورٹنٹ عبادت جیسے میں نے کہا کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے کہ قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد ہے کہ جبریل علیہ السلام ہر رات کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو قرآن جو ہے وہ سنایا کرتے تھے، جتنا قرآن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا تو وہ جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ اور پھر جو ہے وہ کیا آتا ہے، حدیث ہے اس کی فضیلت کے بارے میں قیام اللیل کے، کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ If anyone prays during the night in Ramadan because of faith and seeking his reward from Allah, his previous sins will be forgiven for him,
ابو داؤد کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 1371۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم جو ہے وہ قیام اللیل کریں گے، ٹھیک ہے، اس نیت سے، ایمان کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ ثواب کی نیت سے، تو ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں پچھلے انشاءاللہ وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اچھا جی، پھر یہ قرآن جو ہے یہ جس مہینے میں نازل ہوا رمضان، وہ بہت فضیلت والا ہو گیا قرآن کی وجہ سے، اور جس رات میں یہ نازل ہوا یعنی کہ لیلۃ القدر، تو وہ رات بہت فضیلت والی ہو گئی۔ اس رات کے بارے میں کیا آتا ہے کہ پوری سورۃ القدر جو ہے وہ نازل ہوئی ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کو کیا کہا گیا کہ خیر من الف شہر، مینس کہ اس رات میں جو عبادت ہے وہ بیٹر دین 1000 منتھس ہے۔ جو ہم یعنی کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایکول ٹو 1000 منتھس، 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا ہے۔ اس میں جو بھی ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ہمیں ایسے ہی ملے گا جیسے کہ ہم نے وہ عمل 1000 منتھس سے زیادہ جو ہے وہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کی کوانٹٹی ہوگی تو اس کا ریوارڈ ہمیں کتنا ملے گا کہ جیسے ہم نے 1000 منتھ سے زیادہ عبادت کی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جو ہے جو دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ عبادت ہے اس مہینے کی، وہ کیا ہے؟ صیام، ٹھیک ہے۔ صیام کا معنی ہوتا ہے رکنا، یعنی اس کی جو لنگوسٹک میننگ ہوتی ہے رکنا۔ نارمل ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں ہمیں کچھ چیزیں حلال کی گئی ہیں، لیکن جیسے کھانا پینا ہو گیا، لیکن رمضان میں روزے کی حالت میں ہمیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور باقی جو روٹین میں ہمیں جن چیزوں سے منع کیا گیا گناہوں سے، وہ تو اسپیشلی جو ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں بالکل نہیں کرنی۔ اچھا، تو قرآن میں کیا آتا ہے روزے کے بارے میں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہاں پہ کیا ہے سورۃ البقرہ ورس 183 کہ روزے کا مقصد بتایا گیا ہے کہ ایک تو روزہ جو ہے یہ صرف ہم پر فرض نہیں تھا بلکہ جو پچھلی امتیں آئی تھیں ان پر بھی فرض تھا، اور دوسری چیز یہ کہ روزے کا مقصد ہے تقویٰ۔ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، کانشیسنس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی زندگی کے ہر میٹر میں اللہ کو یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، آپ کہیں بھی ہو، اف یو آر سنگل، اف یو آر میرڈ، اف یو آر اسٹوڈنٹ، اف یو آر ٹیچر، اف یو آر اے بزنس مین، اف یو آر ڈوئنگ سم جاب، وٹ ایور یو ڈو، ویر ایور یو آر، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ از واچنگ یو، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ وہ کام کرنے ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرے، اور ان کاموں سے بچنا ہے جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اور تقویٰ کے حصول کی پھر دعائیں بھی کرنی ہیں انشاءاللہ، جیسے اللہم نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، تو اس چیز کی بھی کوشش کرنی ہے۔ اچھا جی، پھر کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے کے بارے میں حدیث کا مفہوم ہے کہ جو انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو 70 سال کی مسافت سے اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی یہ ایک جو ہے وہ خوبصورت بات ہے کہ اگر کوئی انسان ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کو 70 سال کی مسافت سے جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ بہت بہت ہمارے لیے خوشخبری والی بات ہے یہ۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے کہ رمضان کے بارے میں، روزے دار کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ روزہ جو ہر عمل جو ہے اس کا ریوارڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن روزے کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ نے چھپا کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ روزہ اللہ نے کیا فرمایا حدیث کا مفہوم ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ سب سے پہلے کھجور کھاتا ہے، جو کہ سنت افطار جو ہے وہ کیا ہے، کھجور ہے، کھجور کھاتا ہے، پھر پانی پیتا ہے، تو اس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ نارملی ہم کیا کرتے ہیں کہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو، لیکن جب ہم بھوکے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد افطار کے وقت ہم جو ہے وہ روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرتے ہیں
تو وہ پانی کا ایک گھونٹ، وہ ایک کھجور ہمیں دنیا کی بہت بڑی نعمت لگتی ہے۔ تو شکر گزاری کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر جب وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو دوسری خوشی اس کو کیا ملتی ہے؟ ایک تو افطار کی، اور دوسری جب وہ اللہ سے ملے گا قیامت والے دن اور اللہ اس کو ریوارڈ دیں گے، جو ریوارڈ چھپا کے اللہ نے رکھا ہے، تو دوسری خوشی اس کو انشاءاللہ وہ ہوگی۔ اچھا جی، پھر کیا ہے رمضان کے مہینے کے بارے میں کہ اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، یعنی کہ when the month of Ramadan starts the gates of the heavens are opened and the gates of hell are closed and the devils are chained۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1899، یعنی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو چینڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں عبادت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، نیکی کے کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور دل ہمارا کھل جاتا ہے عبادت کے لیے، غصے کو کنٹرول کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے، نیکیوں میں دوڑنا، چیریٹی کرنا، یہ تمام کام، اور قیام اللیل، قرآن زیادہ پڑھنا، تمام کام بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ پلس کیونکہ اس میں اینجلز بہت اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، اسپیشلی جو لیلۃ القدر ہے اس میں جبریل علیہ السلام اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو ہمیں سکون بھی بہت محسوس ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کے اترنے سے کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انسان جو ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں فرشتے اترتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے پاس جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے اس انسان کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسی گیدرنگز کو بھی انڈیویجول عبادت بھی کریں اور کلیکٹیو بھی کریں، جہاں کے لوگ مل کر اللہ کا ذکر کریں، کیونکہ جہاں بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ فرشتے اترتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے چیریٹی کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے، اسپیشلی جب وہ جبریل علیہ السلام ان سے مل کر جاتے تھے، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ تیز ہوا سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صدقہ کیا کرتے تھے، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے صدقہ کرتے تھے۔ تو چیریٹی بہت کریں، جو آن گوئنگ چیریٹی کی جو جگہیں ہیں، جیسے اوتھینٹک مدارس، اوتھینٹک جو مساجد ہیں، اوتھینٹک مٹیریل ڈسٹریبیوٹ کریں، لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ اوتھینٹک ہو، کیونکہ لوگ ان اوتھینٹک چیزیں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو بے ادبی بھی ہوتی ہے اور گناہ بھی ملتا ہے۔ اور پلس ایسے لوگوں کو دے جو پڑھنے والے ہوں، اسٹوڈنٹ آف نالج ہوں، کسی مدرسے میں بکس وغیرہ آپ جو ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر دیں جو ان کی کورس کی ہوتی ہیں، یا ایسے انسان کو دیں جو پڑھتا ہو کتابیں، جو ان کو قدر جانتا ہو کتابوں کی اور ان کو اپریشیٹ کرتا ہو، ایسے انسان کو دیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ زیادہ ثواب مل سکے۔ پلس پانی کا کچھ انتظام کر دیں، افطاری کروا دیں لوگوں کو، تو جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، جتنی رینج ہے، تو اس لحاظ سے صدقہ خیرات جو ہے وہ کریں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہے مغفرت کی بہت دعائیں مانگیں، دعا بہت کریں اس مہینے میں، اور ذکر اذکار جو ہے ہر وقت کرتے رہیں، ذکر کیونکہ انسان ہر وقت کر سکتا ہے، اور اس میں جو ہے کچھ تھوڑے سے ذکر جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج زمین پر جن جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے اس سے زیادہ مجھے جو ہے یہ کلمات محبوب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلمات تھے۔ پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ کلمات ان کے بارے میں کیا آتا ہے کہ خفیفتان علی اللسان و ثقیلتان علی المیزان و حبیبتان الی الرحمن، یعنی کہ اسکیل پر بہت ہیوی ہیں، جو قیامت کے دن اسکیل قائم ہوگا اس پہ بہت ہیوی ہیں، اور زبان پہ بہت لائٹ ہے، اور اللہ کو بہت محبوب ہے یہ کلمات، تو ان کو جو ہے وہ پھر لا الہ الا اللہ کا ذکر، پھر اس کے علاوہ استغفار جو ہے وہ کی جائے، درود بھیجا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر جو ہے اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اذکار ہیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، تو اسی طرح کی کلمات جو ہیں وہ ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔
اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے سحری اور افطاری ضرور کریں، ٹھیک ہے. سحری جو ہے انبیاء کا جو ہے ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی جو سنت تھی کیا تھی کہ افطار میں جلدی کرتے تھے اور سحری دیر تک کرتے رہتے تھے، اور جو لیفٹ ہینڈ پر رائٹ ہینڈ کو، جو نماز میں ہم لیفٹ ہینڈ پر رائٹ ہینڈ کو رکھتے ہیں، تو یہ انبیاء کی جو ہے سنت ہے. تو سحری ضرور کریں کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سحری میں برکت ہے. تھوڑا بہت کھا لیں، کھجور کھا لیں، تھوڑی ایک کھجور کھا لیں، پانی پی لیں، لیکن سحری چھوڑیں نا. پھر افطار میں جلدی کریں، ٹھیک ہے، افطار میں جلدی کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات میں اور دن میں لوگوں کو بہت زیادہ جہنم سے جو ہے کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل کریں، آمین. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جو لاسٹ عشرہ ہے، اس میں ویسے تو پورا مہینہ بہت ضروری ہے، بہت فضیلت والا ہے، لیکن اسپیشلی جو آخری عشرہ ہے تو اس میں خصوصی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا اہتمام کیا. خود بھی جاگے، فیملی کو بھی جگایا، اپنی وائفس کو اور صحابہ کو بھی جگایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23rd جو نائٹ تھی لاسٹ عشرے کی، دین اس کے بعد 25 دین 27 کو باقاعدہ طور پہ نفل نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کروائی اور لمبی قرات کی، جس کو آج کل ہم قیام اللیل یا تراویح کہتے ہیں. تو اور پھر حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر ہم لیلۃ القدر پالیں تو کون سی دعا مانگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے. وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. تو یہ دعا بھی لیلۃ القدر میں بہت زیادہ مانگی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں جو ہے وہ اپنی محبت میں شدید کر دیں، دنیا کی محبت ہم سے ختم ہو جائے اور صرف اللہ کی محبت ہمارے دل میں رہ جائے، اور دنیا کو بھی ہمارے لیے اپنی محبت کے ساتھ، اپنے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پرسکون بنا دے، اور آخرت کو بھی اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں، عبادت کی حالت میں، پاک صاف حالت میں جو ہے وہ، اور اس حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہوں، اس حالت میں ہمارا خاتمہ ہو. اور دنیا آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ہمارے خوف ہیں، غم ہیں، ان کو ختم کر دیں، اور ہمیں جو ہے وہ اپنے جو پسندیدہ بندے ہیں ان میں شامل کر دیں، ہمیں صالحین کا ساتھ دیں، ہماری ساری جو دعائیں ہیں جائز ان کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری جو ہے وہ ٹاپ پرائیورٹی ہو، دنیا نہ ہو، آمین. سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.